السلام علیکم ناظرین، اسلام کے وہ راز جو آپ نہیں جانتے، یہ راز جاننا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام، جن کو تمام انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمانے کے بعد انہیں زمین پر کیوں بھیجنے کا فیصلہ کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے پردے میں چھپی اس کہانی کو، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کے لیے جو دعا مانگی، اس بارے میں قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں ارشاد ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، حاکم و طبرانی، ابو نعیم و بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر اتباع الہی ہوا تو آپ نے توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا تو عرش الہی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ابن منظر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں، یعنی اے اللہ، تیرا بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبے کے توفیر میں ان کے بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور توبہ قبول ہوئی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 37 میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر اس توبہ کا ایک انوکھا انجام بھی تھا، ایک ایسا سفر جو انسانیت کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر شے سے مقابلہ کرنا تھا۔ جنت میں تو ہر چیز بغیر محنت کے میسر تھی، مگر زمین پر انہیں بھوک مٹانے کے لیے خوراک اور زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں کھیتی باڑی کا علم عطا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں جنت سے گندم کے بیج اور ابتدائی اوزار بھی دیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نبوت اور اللہ کی رہنمائی سے زمین کو جوتنا سیکھا، بیج بونے، پانی دینا اور پھر فصل کاٹنا۔ یہ ایک انوکھا عمل تھا جس نے انسانیت کو محنت کا سبق دیا۔ انہوں نے اس گندم کو پیسا، روٹی بنائی، اپنی اولاد کو بھی یہی ہنر سکھایا۔ یہ محض زراعت نہیں تھی، یہ انسانیت کے لیے بقائے حیات کا سب سے بڑا درس تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے زمین پر رہنے کے لیے ابتدائی طور پر محنت مزدوری کی، کھیتی باڑی کی اور زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے طریقے سیکھے۔ اس میں کھانے پینے کا انتظام، لباس کا حصول اور پناہ گاہیں بنانا شامل تھا۔ ناظرین، یہ وہ کہانی تھی جہاں ایک غلطی نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ دی۔
ایک ایسی دنیا جہاں انسان کو امتحان سے گزر کر اپنے رب کی پہچان کرنی تھی۔ ناظرین، تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ زمین انسان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ زمین پر ان کا بھیجے جانا سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنے رب کی بندگی کریں گی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ انسان اپنی فطری کمزوریوں کو سمجھے اور توبہ و استغفار کی اہمیت کو جان لے۔ یوں ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر انسان کی پہلی بستی بسائی، پہلے نبی کی حیثیت سے اللہ کی تعلیمات دیں اور یہ ثابت کیا کہ غلطی کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت بے مثال ہے، اور زمین یہ ایک امتحان ہے جہاں انسان اپنی جدوجہد اور اپنے اعمال سے اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش سے سرفراز کرے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔